السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے آج کی ہورر سٹوری، پر اسرار رات خوفناک ہورر سٹوری۔ بجلی ایک بار پھر زور سے چمکی تھی۔ سخت سردیوں کے دن تھے اور ایسے میں بارش نے موسم کو مزید سرد کر دیا تھا۔ میں ایک گرم شال اوڑھے گھر کی اوپری منزل کے ایک کمرے میں کھڑکی کے پٹ کھولے کھڑا تھا اور میرے ہاتھ میں گرم چائے کا ایک کپ تھا، جس میں سے میں نے اب تک چائے کے صرف چند گھونٹ ہی بھرے تھے، کیونکہ میں ایک گہری سوچ میں گم تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر ایک نظر اپنی سوئی ہوئی بیوی کے چہرے پر ڈالی اور ماضی میں کھو گیا۔ ان دنوں میں ایک بہت بڑی جہاز راں کمپنی میں ملازم تھا اور کمپنی کے ایک مال برادر بحری جہاز کا کپتان تھا۔ کمپنی کی طرف سے مجھے اچھی تنخواہ کے علاوہ ہر طرح کی سہولت حاصل تھی۔ میرا تعلق اندرون سندھ سے ہے، لیکن مجھے سال میں بہت ہی کم وقت گھر والوں کے ساتھ گزارنے کا موقع ملتا تھا۔ ایک مال برادر بحری جہاز کا کپتان ہونے کی حیثیت سے میں اکثر و بیشتر وقت گہرے سمندر میں سفر کرتے ہوئے ہی گزارتا تھا۔ کراچی میں ساحلی تفریحی مقام پر بنے ہوئے کئی ہٹس میں سے ایک ہٹ میری کمپنی نے مجھے خرید کر دے رکھا تھا، کیونکہ مجھے خاموشی اور تنہائی میں رہنا بہت پسند۔ جب بھی میں لمبے سمندری سفر سے واپس آتا اور مجھے چھٹی ملتی تھی تو میں گھر جانے سے پہلے کچھ وقت اپنے ہٹ میں ضرور گزارتا تھا۔ اس دن بھی میں ایک ایسے ہی طویل سمندری سفر سے واپس آیا اور کمپنی کی طرف سے مجھے کچھ روز کی چھٹی ملی تھی۔ میں نے اپنا سفید یونیفارم تبدیل کیا اور بندرگاہ سے ایک لانچ کے ذریعے کراچی کے ساحل پر اتر گیا۔ رات کا وقت تھا اور اوپر سے سخت سرد موسم، چنانچہ مجھے ساحل پر اس وقت کوئی بھی ذی روح دکھائی نہیں دیا۔ میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس حصے کی طرف چل پڑا جہاں مختلف ہٹس بنے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی گرم جیکٹ کی جیبوں میں اڑسے ہوئے تھے۔ چاندنی رات تھی اور چاند نے ساحل پر اپنی چاندنی بکھیرنے میں کسی قسم کے بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ سمندر میں دور سفر کرتے ہوئے بحری جہازوں کی لائٹیں دکھائی دے جاتی، کبھی کبھی دور کہیں سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی تھیں۔ دور تک پھیلے سمندر پر سفید چاندنی نے ماحول کو کافی پر اسرار سا بنا رکھا تھا۔ سمندری لہروں کا شور اور ہوا کی سرسراہٹ دل کی کیفیت عجیب کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں اپنے ہٹ کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت یہاں مکمل طور پر ویرانے کا راج ہوتا تھا۔ چوکیدار بھی کہیں جا کر سو جاتے تھے۔ بہرحال میں نے اپنے ہٹ کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ سردی بہت بڑھ گئی تھی، اس لیے میں نے آتش دان میں کچھ لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی اور قریب ہی کرسی ڈال کر جسم کو حرارت پہنچانے لگا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی عجیب سی نسوانی آواز سنائی دی ہو۔ میں نے سوچا کہ یہ میرا وہم ہے، ورنہ رات کے اس وقت اس ویرانے میں کون عورت آ گئی؟ لیکن کچھ دیر کے بعد پھر مجھے وہی آواز سنائی دی، اور اس بار آواز اتنی واضح طور پر سنائی دی تھی کہ میں اسے کسی صورت بھی اپنا وہم قرار نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے متلاشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔
लेकिन वहाँ मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। मैं वापस अपने हट की तरफ मुड़ा ही था कि वो आवाज़ फिर सुनाई दी और फिर मुसलसल सुनाई देने लगी। नस्वानी आवाज़ में क्या कहा जा रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि वो औरत या लड़की जो ज़ुबान बोल रही थी वो ज़ुबान कम अज़ कम मैंने तो आज तक नहीं सुनी थी। मैं टार्च हाथ में थामे आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस सीमत आगे बढ़ने लगा जिस सीमत से आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे और खामोशी में ये नस्वानी आवाज़ बहुत ही अजीब और पुरइसरार लग रही थी। अब आवाज़ बहुत बुलंद हो चुकी थी क्योंकि मैं ऐन उस हट के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मैंने हिम्मत करके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो वो एक अजीब सी चरचराहट के साथ खुलता चला गया और जैसे दरवाज़ा खुला वो नस्वानी आवाज़ अचानक ऐसे मादूम हो गई जैसे कभी उसका वजूद ही ना हो। कमरा नीम तारीक था और हल्का हल्का धुआं सा फैला हुआ था। कोई है? मैंने हिम्मत करके आवाज़ बुलंद पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्दी की लहर दौड़ गई हो। फिर ऐसी आवाज़ें आना शुरू हो गईं जैसे बहुत सारी बिल्लियां मिलकर रो रही हों और सोग मना रही हों। इस माहौल में ये आवाज़ें किसी की भी सिटी गुम कर देने के लिए काफ़ी थी। अचानक कमरे में मौजूद बल्ब ने जलना बुझना शुरू कर दिया और एक गैर इंसानी चीख नुमा गुर्राहट सुनाई दी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, दरवाज़ा अचानक ज़ोर से बंद हो गया। मैं जो हवास बाख्ता होकर तेज़ी से दरवाजे की तरफ लपका था, अचानक दरवाज़ा बंद होने की वजह से दरवाजे से टकरा गया और टार्च मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन ऐसा लगता था जैसे किसी ने दरवाज़ा जाम कर दिया हो। उस वक़्त मैंने लाशौरी तौर पर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ का मंजर देखकर मेरा कलेजा हलक में आ गया। दो गहरी सुर्ख आंखें मुझे घूर रही थी। सामने कुर्सी पर जो मखलूक बैठी थी उसका ऊपरी धड़ बिल्ली का था, जबकि जिस्म का निचला हिस्सा चमगादड़ का, और उसकी ऊंचाई लगभग 10 फुट थी। माहौल में एक बार फिर वही नस्वानी आवाज़ गूंजी और ये देखकर मैं सकते की हालत में रह गया कि वो आवाज़ उसी मखलूक के मुंह से बरामद हो रही थी। मेरे सोचने समझने की तमाम तर सलाहियतें सलब हो चुकी थी। मैंने अपनी जगह से हिलने की कोशिश की, तब ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि मैं हिलने जुलने से कासर हो चुका हूँ। वो मखलूक अपनी जगह से उठी और अपने खौफनाक दांत निकाले मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वाज़े तौर पर देख सकता था कि उसके दांतों से ताज़ा खून के कतरे टपक रहे थे। अब मुझे अपनी मौत में 1% भी शक बाकी नहीं रह गया था। फिर अचानक जैसे घटाटोप अंधेरे में उम्मीद की किरण चमकती है, वैसे ही वहाँ बिल्कुल वैसे ही उम्मीद की किरण चमकी। दरवाज़ा एक झटके से टूटकर नीचे गिरा और एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग कमरे में दाखिल हुए, जिनके चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी। उन्होंने आते ही मुझे कमरे से बाहर जाने का कहा। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अचानक ट्रांस की कैफियत से बाहर आ गया हूँ। अब मैं अपनी जगह से हरकत कर सकता था। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। हट से कुछ दूर जाकर मैं बेहोश होकर गिर गया और उसके बाद मुझे कुछ पता ना चला कि वहाँ क्या हुआ। मुझे होश आया तो मैं अपने हट में लेटा हुआ था
اور وہ نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے میری آنکھوں میں موجود سوالات پڑھ لیے تھے، اس لیے میرے بولنے سے پہلے ہی بولے۔ وہ ایک ہندو جننی تھی جسے انتہا شیطانی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے ہر مہینے کی کسی چاندنی رات میں کسی مسلمان کا خون پی کر اس کی بھینٹ چڑھانی ہوتی تھی۔ اگر میں آج صحیح وقت پر نہ پہنچتا تو وہ تمہیں بھی ہلاک کر ڈالتی۔ میں بھی قوم جنات سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میں ایک مسلمان جن ہوں۔ میں کافی عرصے سے اس جننی کی تلاش میں تھا اور آج یہ میرے ہتھے چڑھ ہی گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں ڈوبا اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھ رہا تھا جو کہ قوم جنات سے تعلق رکھتا تھا لیکن ایک نیک مسلمان تھا۔ اب وہ جننی کہاں گئی؟ میں نے بزرگ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، وہ اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے بیٹا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں نے اپنے مرشد کی طرف سے سونپا گیا کام بخوبی انجام دے دیا۔ بزرگ مسکراتے ہوئے بولے، تو کیا آپ جنوں میں بھی مرشد ہوتے ہیں؟ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا۔ بزرگ منہ سے کچھ نہیں بولے اور ہنستے مسکراتے ہوئے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ اس واقعے کو برسوں بیت چکے ہیں۔ میں اب بھی اپنی اہلیہ کے ساتھ وہاں جاتا رہتا ہوں، لیکن آج بھی جب میری نظر اس ہٹ پر پڑتی ہے تو وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔